بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ چیپٹر کچھ اس طرح سے ہے کہ ویلیوز آف گیمز اینڈ اسپورٹس. کھیلوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، کھیلیں گیمز اینڈ اسپورٹس ہماری لائف میں کس طرح سے پازیٹیو چینجز لے کے آتے ہیں، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، کتنی ضروری ہے گیمز اور اسپورٹس ہماری لائف میں، ہماری صحت کے لیے، ہماری فزیکلی ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کی گروتھ کے لیے، برین کی گروتھ کے لیے، مسلز کو اسٹرانگ ہونے کے لیے، بونز کو اسٹرانگ ہونے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اسپورٹس اور گیمز میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے. سوری. اور اگر اس بک میں دیکھا جائے تو رائٹر کچھ یوں لکھتے ہیں کہ کھیل بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کی بہت، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں آسائشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آسائشیں یعنی ہم لوگ جو ہیومن ورک ہے وہ بہت کم ہو گیا، مشینری نے وہ جگہ گھیر لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کو انوالو کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کو ورک میں لانے کے لیے، اگر آپ کا ورک کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، اور آپ کی اس میں فزیکل انوالومنٹ کچھ بھی نہیں ہے، آپ فزیکلی انوالو نہیں ہو رہے، تو اس آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے فزیکل ایجوکیشن، گیمز اینڈ اسپورٹس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی باڈی اس میں انوالو ہو کے آپ کی صحت کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے، پھر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر روسو نے کیا کہا ہے کہ طلبہ کھیل کے میدان میں وہ جو کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے جماعت کے اسباق سے 1000 درجے بہتر ہے. مینز آپ لوگ اگر کلاس میں کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سیکھ رہے ہیں، آپ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ گراؤنڈ میں آتے ہیں، آپ کھیلنے آتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ مینر سیکھتے ہیں، آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں، آپ لوگ ایتھکس سیکھتے ہیں، آپ لوگ یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے اچھے انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں، آپ لوگ وہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے اگر فزیکل ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو کوئی گیم آپ پڑھ رہے ہو، اور آپ اس گیم کو جب آپ لے رہے ہو، آپ اس کو کلاس میں بیٹھ کے بورڈ پہ اس کو ڈرا کر کے آپ کو ٹیچر بتا رہی ہیں یہ اس کا کورٹ ہے، یہ اس کا بال ہے، یہ نیٹ ہے، یہ میئرمنٹس ہیں، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بورڈ پہ دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اسی گیم کو لے کے آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں، آپ گراؤنڈ میں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں، اور کئی گنا بہتر طریقے سے آپ اس گیم کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چلے گا اوکے یہ بال ہے، یہ گراؤنڈ ہے، اس کی یہ میئرمنٹس تھیں، یہ اس کا نیٹ ہے، یہ اس کی باسکٹ ہے، جو بھی، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں. اب اس کی تعریف اگر کھیل کی دیکھی جائے، کسی بھی کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کو ٹاپک اس کوشچن میں دیا جا رہا ہے، آپ اس کو پہلے اس کی ایک ڈیفینیشن پراپر 2 سے 3 ڈیفینیشنز آپ اس کی لکھیں، آپ اس کی ڈیفینیشنز بتائیں، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، اس کو پتہ چلے کہ آپ کو اس ٹاپک کا مین آئیڈیا پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلی ڈیفینیشن دیکھیں تو کھیل ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے ذہنی نشوونما اور جسمانی بلیدگی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اب ذہنی نشوونما کیا ہے کہ جب آپ فزیکل ایجوکیشن میں انوالو ہو رہے ہیں، آپ سپورٹس کر رہے ہیں، آپ گیمز کر رہے ہیں، آپ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی سرگرمی جس میں آپ کی باڈی انوالو ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں باڈی انوالو ہے، وہ کھیل رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ نے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ذہنی نشوونما ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر ساتھ جسمانی بلیدگی بڑھنا. ٹھیک ہے، جسمانی بلیدگی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، مینز کہ جسمانی آپ ذہن تو آپ کا اسٹرانگ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جسمانی بلیدگی، جسم کے لیے جو فزیکلی آپ کو اسٹرانگ ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر کھیل جسم اور دماغ کی فطری ورزش کا نام ہے. آپ کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچرلی ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ کی مائنڈ کی.
اور ساتھ آپ کی باڈی کی. جب آپ کی باڈی اسٹرانگ ہو رہی ہے آٹومیٹکلی آپ کا برین اسٹرانگ ہو رہا ہے. برین اسٹرانگ ہو رہا ہے تو ساتھ آپ لوگ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو رہے ہو. ٹھیک ہے. کھیل رضاکارانہ اور خود کفیل سرگرمی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور کھیل خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کردہ رویے کی ایک قسم کا نام ہے. آپ کھیل کھیل کر خوش ہوتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ آپ کھیل کھیلا, ٹھیک ہے, اور آپ کو غم ہو گیا, ایک وہ ہار جیت کا فیکٹر سائڈ پہ کر کے, لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کھیل کر دکھی ہوئے ہوں. آپ پرمسرت ہوتے ہیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے, یو فیل ہیپی, انرجیٹک اینڈ ٹھیک ہے, مور پلیئر. اوکے, نیکسٹ آ جاتا ہے کہ کھیل ایسی سرگرمی جو مسرت یعنی خوشی دے, تعاون. آپ میں اخلاقیات کا یہ ایک ٹرم ہے, یہ فیکٹر ہے, یہ آپ میں یہ بڑے فٹنس کے حصول اور ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے سر انجام دی جائیں. کھیل آپ کی فٹنس کے لیے, ٹھیک ہے, آپ خوشی, اب آپ کو کھیل کیا کیا کر رہی ہے, پہلے تو خوشی دے رہی ہے, پھر آپ کو اخلاقیات سکھا رہی ہے, پھر آپ کی فٹنس باڈی کو اسٹرانگ کر رہی ہے, ساتھ ذہن, اور پھر آپ فٹنس دے رہی ہے, ساتھ ذہنی اور جسمانی ترقی یعنی ان میں امپرومنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں کو ملا کے جو ایک چیز, ایک نچوڑ ہے, وہ آپ کو یہ ساری چیزیں کون سی چیز پرووائڈ کرتی ہے, کھیل پرووائڈ کرتی ہیں. اب اگر کھیل کی اہمیت اور افادیت, اس کے فائدے فوائد, اس کی اہمیت موجودہ دور میں, اس مشینی دور میں, سائنسی دور میں, یہ کافی سارے کویشچنز ہیں. اس کا ایک ہی آنسر بنتا ہے کہ مطلب اس کے فائدے کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ وہ سارا. تو آپ کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. کھیلتے ہو آپ ایک ولولہ, ایک جوش, ایک پیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں. سوری. ایک انسان جو کہ بالکل وہ کسی ایسی سرگرمی میں انوالو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی کانفیڈنس لیول بہت نیچے ہے. لیکن ایک بندہ جو چلے وہ پڑھائی میں بالکل اچھا نہیں ہے, لیکن وہ گیمز میں آگے آگے ہے, تو اس میں کانفیڈنس لیول اس کا انکریز ہو رہا ہے, کافی اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کے اندر چھپی ہوئی اس کی صلاحیتیں ہیں, سکلز ہیں, جو اس کا پیشن ہے, وہ اس کو جب وہ اس میں ایک جذبہ آئے گا, اس کو وہ نکالے گا. ٹھیک ہے. وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے لانے کا اس میں ایک وہ جذبہ آئے گا. پھر ذات کی شناخت. سب سے پہلے آپ کتنے اچھے انسان ہیں, کچھ بھی ہیں, سب سے جب ضروری ایک چیز ہے, آپ کو اپنے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ذات کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. جب آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں نہیں پتا, اگر آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے, تو آپ کسی کے بارے میں کیا جانیں گے. گیمز یہ واحد ذریعہ ہے کہ یہ آپ کو جاننے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ جب گیمز کے تھرو, آپ لوگ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں, آپ لوگ کھیلتے ہیں, آپ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ لوگ گیمز کر رہے ہیں, اسپورٹس میں آپ ایتھلیٹ ہیں, آپ جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اظہار کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا آ جاتا ہے کہ معاشرتی احساس, آپ کو اسپورٹس مین شپ کا آپ میں جذبہ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, بھائی چارہ, آپ میں صبر و تحمل آتا ہے, آپ کو دوسروں کے جذبات کا خیال ہوتا ہے, آپ محنت آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کامیابی, آپ میں ایک جنون آ جاتا ہے کہ میں نے آئی ہیو ٹو بی سکسیزفل مین, میں نے ایک کامیاب آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آگے بڑھنا ہے. آگے آپ جب ایک دفعہ گیم کرتے ہیں, اوکے, آپ نے لوز کیا, آپ ہار گئے, آپ میں پھر ایک وہ پیشن آئے گا کہ میں نے پھر سے ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے, پھر ہارے, پھر ٹرائی کریں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ جب سکسیزفل ہوں گے, آپ میں ایک وہ جذبہ آئے گا کامیابی کا. ٹھیک ہے. پھر ذہنی تفرقات, آپ لوگ ٹینشن سے بہت دور چلے جاتے ہیں, بہت, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کا مائنڈ جب ریلیکس ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گروتھ کرے گا, وہ گرو کرے گا, اس کی گروتھ اچھی ہوگی, وہ بہتر طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکے گا. پھر ہماری باڈی میں ٹوٹل 11 سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. 11 سسٹمز مل کے ایک ہیومن باڈی بناتی ہے. اب جب اگر ایک کوئی بلڈنگ ہے, لیکن اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ ناقص ہے,
ٹھیک ہے. اگر وہ ناقص ہے تو بلڈنگ زیادہ ٹائم سروائیو نہیں کرے گی، وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، اس کی بیس نہیں اچھی، سیمنٹ نہیں اچھا یوز ہوا، اور جو اس میں برکس یوز ہوئی ہیں وہ اچھا نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب اگر اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس کی برکس اچھی ہیں، سیمنٹ اچھی کمپنی کا ہے، اس کی بیس بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ بلڈنگ سال ہا سال، کئی ہزار سال بھی وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری ایک باڈی ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر 11 جو ہیں وہ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے، 11 اس میں چیزیں یوز ہو رہی ہیں. اب اس میں سے کوئی اب ان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو کیا وہ باڈی مینٹین رہے گی؟ نیور. ان سارے جو سسٹمز ہیں وہ چاہے ریسپیریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، آپ کا نروس سسٹم ہے، مسکولر ہے، آپ کا اسکیلٹل سسٹم ہے، جتنے آپ کی باڈی میں سسٹمز ہیں ٹھیک ہے، ان سب کو امپروو کرتی ہے. کیا امپروو کرتی ہے؟ ایکسرسائزز، اسپورٹس اینڈ گیمز. وہ جب سب کی کارکردگی بہتر ہوگی، جتنے آپ کے جسم میں نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، جب وہ امپروو ہوں گے تو آپ کی باڈی بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی سال ہر سال آپ کی عمر بڑھے گی. ٹھیک ہے، زیادہ دیر جئیں گے. آپ کا جب ہارٹ ٹھیک کام کر رہا ہے، کڈنیز ٹھیک کام کر رہی ہیں، آپ کا لیور ٹھیک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بریدنگ بہت اچھی ہے.